پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ غار حرا میں نازل ہوئی تھی، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور اللہ کا پیغام لے کر۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے، اور ان مقامات پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زیارت کروائے۔ آج ہم جا رہے تھے غار حرا پر، اور یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، لوگوں کے ریسٹ کرنے کے لیے، اور شاپنگ مالز تھے، بچوں کے لیے بھی بہت سارے کھیلنے کے لیے یہاں پہ چیزیں تھیں۔ یہ سارا رستہ جو ہے وہ نیو بنایا گیا ہے، اور اسی رستے سے جو ہے وہ غار حرا تک جاتے ہیں۔ بہت ہی طویل رستہ ہے غار حرا کا، اور کافی دفعہ پلان بنایا کہ ہم لوگ چلیں گے، لیکن آج ہم لوگوں نے اس پلان کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ، کہ ہم لوگوں نے واقعی میں ہی جانا ہے اوپر تک، کیونکہ چڑھائی ہے اور بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں نیکسٹ ایئر سے یہاں پہ لفٹ کا انتظام کیا جائے گا، جس سے بہت زیادہ جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی جانے میں۔ جی جناب، تو یہ وہ غار ہے جو کہ غار حرا تک جاتی ہے، اور یہ سارا جو رستہ ہے اسی کے لیے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ مطلب ایک اچھا تاثر بنے۔ اور یہ سارا جو ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ خوبصورتی کر کے انہوں نے کچھ چیزیں لگائی ہیں، درخت لگائے ہوئے ہیں، گرینری ہے، اور یہاں پہ ہمیں کیمل بھی دیکھنے کو ملے جہاں پہ بچے بڑے جو ہے وہ سوار ہو کے بیٹھ رہے تھے اور ان کو سواری کروائی جا رہی تھی۔ جی جناب، یہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے غار حرا کا رستہ، اور چڑھائی ہے، بہت زیادہ مشکل بھی ہوتی ہے۔ میں تو تھوڑے سے رستے میں جا کے میرا تو سانس پھولنے لگ گیا، لیکن پھر پانی اور جوس وغیرہ ساتھ لے کے گئے تھے۔ آپ لوگ بھی اگر جا رہے ہیں تو ضرور ان باتوں کا خیال رکھیں، پانی تو لازمی لے کے جائیں، پانی کی 2-3 بوٹلز۔ خیر رستے میں بھی بیٹھی بھی ہوتی ہیں، لیکن جو خود بندہ لے لیتا ہے تو وہ صحیح رہتی ہے۔ رستے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ تھوڑا مہنگا دیتے ہیں، تو آپ لوگ جب بھی چڑھنے لگے یا جائیں تو اپنے بیگ میں 2-3 بوٹلز پانی کی ضرور رکھیں، کیونکہ چڑھائی ہے، چڑھائی چڑھتے ہوئے ایک دم جو ہے وہ سانس پھول جاتی ہے، جس سے آپ کو چکر آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ لاسٹ پوائنٹ تھا جہاں پہ پانی اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اس کے بعد جو ہے کہیں پہ بھی آپ کو بغالہ یا کوئی شاپ نظر نہیں آئے گی، ساری جو ہے وہ چڑھائی ہے اور سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں سے آگے کی طرف ہم لوگوں نے موو کیا، اور مغرب کی اذانیں بھی ہو چکی تھی، اور پھر ہم لوگوں نے تھوڑا سا آگے جا کے نماز بھی ادا کرنی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ، اور آدھے رستے میں ہی ہم لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ واپس چلے گئے تھے، کیونکہ چڑھائی دیکھ کے ہم لوگ گھبرا چکے تھے، اور آدھا ہم لوگوں نے سفر طے کیا اور پھر ہم لوگ واپس آ گئے۔ یہاں سے بھی آگے ہم لوگوں نے جانا ہے، جہاں پہ آپ کو یہ پوائنٹس پہ لوگ نظر آ رہے ہوں گے کچھ جو جا رہے ہیں، اور اس جگہ سے بھی آگے ہم لوگوں نے جانا تھا۔ یہاں پہ ہم لوگ آ کے نماز ادا کی مغرب کی، اور نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد جو تھے ہم لوگ آگے کی طرف ہم نے موو کرنا تھا۔ یہ وہ غار تھی اسے غار حرا کہتے ہیں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل کے درمیان جو تھی وہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام جو تھا وہ حضرت جبرائیل کے تھرو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی غار میں عبادت میں مشغول تھے۔ جب آپ جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھ، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو اس نے آپ کو دوبارہ سے کہا کہ پڑھ، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ بھی حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ پڑھ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دین جو ہے آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے زور سے دبایا، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پڑھ، تو آپ نے پھر پڑھا، اور سورت جو اقرا ہے وہ اس پر نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ ہم لوگ کا آدھے سے رستہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر چکا تھا۔ یہ اس کا ٹاپ ویو تھا
سینٹر ویو تھا یہ، اور یہاں سے کافی جو ہم لوگ چڑھائی تک پہنچ چکے تھے اور تھک بھی بہت زیادہ گئے تھے، لیکن جوش تھا کہ ایک دفعہ ضرور دیکھنا ہے غار ہرا بھی۔ اور یہ غار ہرا ہے، اور غار ثور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا رستہ بھی بہت طویل ہے، لیکن یہ جو ہے اس سے تھوڑا کم ہے، لیکن ہے یہ بھی اونچائی پہ ہی ہے، لیکن غار ثور زیادہ اونچائی پہ ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پر جاتے جاتے رات ہو چکی تھی، اور مغرب کے بعد جو تھا وہ اندھیرا ہو چکا تھا، اور میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ویوز اور شارٹ لے رہی تھی تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں۔ ہاں، خیال ضرور رکھیے اگر آپ لوگ بھی جائیں، پانی لازمی 2-3 بوٹلز لے کے جائیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ادھر ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ وائلٹ جو تھا وہ گم ہو گیا ہمارا یہاں پہ، جس میں بہت زیادہ پیسے تھے، درہم بھی تھے، اور کیونکہ پاکستانی فیملی آئی ہوئی تھی ہمارے ساتھ، تو ان کا بیگ تھا وہ گم ہو چکا تھا۔ اس میں پاکستانی پیسے بھی تھے، اور سعودیہ کے بھی کچھ، سعودیہ کے بھی ریال تھے، سو یہاں پہ گم ہو چکے تھے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ نیچے تک نہیں گئے تھے، یہاں پہ رش بہت زیادہ تھا، اور غار کے نچلے حصے تک ہم لوگ نہیں گئے تھے، مطلب کہ تھوڑا سا پیچھے ہی ہم لوگ کھڑے تھے، اور یہ ہمیں جو ہے وہ غار نظر آ رہی تھی اوپر سے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا، بہت زیادہ رش تھا۔ تو عشاء کے ٹائم ہو چکا تھا، اور ساتھ میں رش بھی بہت زیادہ تھا، مرد بہت زیادہ تھے، پھر ان کے درمیان سے گھس کے جانا بہت مشکل تھا۔ لیکن یہ وہ غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں، اس سے ایک رستے سے جاتے ہیں، دوسرے رستے سے باہر نکلتے ہیں۔ یہی غار ہے جہاں پر وحی نازل ہوئی تھی، اور یہاں پر جو تھا وہ بہت تنگ سی غار بنی ہوئی ہے، بہت تنگ تک پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور رش بہت زیادہ جس کی وجہ سے نہیں جا چکے تھے۔ یہ اوپر سے سارا ویو آپ کو میں دکھا رہی ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور ہمیں اس جگہ پہ پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان مقامات کی زیارت کروائے، اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دے، اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن دبا دے، اور بھی آپ کو اچھی اچھی زیارتیں جو ہیں وہ مدینہ اور مکہ کی کروائی جائے۔ بہت لمبے طویل سفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہاں پہ پہنچا ہی دیا۔ آپ لوگ بھی آئے، اور آپ لوگ بھی ان مقامات کی آپ لوگ بھی زیارت کریں۔